وائس آف اسلامک وظائف کے سبھی دوستوں کو انتہائی ادب سے السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل پر۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک اسرائیلی شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی نہایت حسین اور جمیل تھی، جس پر وہ اسرائیلی فرفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا قلق ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کی، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہوگی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ و زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سے رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فرفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شور کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرتے محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فرفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے اپنی بیوی کے نشانے قدم پر چل کر اس کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں کہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے اسرائیلی کا سوال سن کر اس عورت سے سوال کیا، کیا تم وہ عورت نہیں ہو جس کو میں نے اللہ کے حکم سے اس قبر سے زندہ کیا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے پھر کہا، یا روح اللہ، با خدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔
اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس صورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی، اور بے شک اللہ نے اس پر اپنا رحم فرمایا۔ یہ حوالہ ہے حکایت الصالحین کا۔ دوستو، اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی جو اصل کامیابی ہے وہ اسی راستے پر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتائی۔ جب انسان بتائی ہوئی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے اور اس کو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ فالو، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شیئر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ میرا انسٹاگرام ہے، اگر آپ کوئی سوال کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ آپ سب کو جہاں پر رکھیں خوش اور آباد رکھیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن قرآن کلاسز بھی شروع ہو چکی ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بار بار سیکھیں، بار بار پڑھیں۔ تلفظ سے تھوڑی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کا کلام سیکھا اور آنے والوں کو سکھایا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ سبسکرائب جیسے میں نے کہا لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو آیا آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔